نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کس کو کرنا ضروری ہے؟ قربانی کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ قربانی کرنے والوں کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ قربانی کے مسائل کا بیان۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کی آمد ہے، یعنی عید الاضحیٰ آنے والی ہے۔ اس حوالے سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے، کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ قربانی واجب ہے، اگر آپ قربانی نہیں کرتے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ قربانی کے حوالے سے یہ بہت ضروری مسائل ہے جو ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے اور کن لوگوں پر واجب نہیں ہوتی، جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کے کچھ کنڈیشن ہوتی ہے۔ وہ کنڈیشن کیا کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو میں آگے شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی اصل میں ہے کیا، اس کا ثواب کتنا ملتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر مال کے برابر نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے۔ قربانی ایک اہم مالی عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ہجرت 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور ہر سال قربانی فرماتے رہے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ ہی کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو جائے، چاہے کہیں بھی رہتا ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہا جاتا ہے؟ صاحب نصاب اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا روپے ہو، یا پھر سونا ہو، یا پھر چاندی ہو، بزنس کا سامان ہو، یا ضرورت سے زیادہ سامان ہو۔ 5 چیزیں ہونے سے کوئی بھی انسان حسب نصاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقد کیش، نمبر 4 بزنس کا سامان، نمبر 5 ضرورت سے زیادہ سامان۔ ضرورت سے زائد وہ سامان ہوتا ہے جو پورے سال آپ استعمال نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی استعمال کرتا ہے اور 2 گاڑیاں سال بھر کھڑی رہتی ہے، تو یہ جو گاڑیاں کھڑی رہتی ہے یہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے۔ اگر کسی شخص کے 3 مکان ہے اور ایک مکان میں وہ رہتا ہے اور باقی دوسرے مکان میں ایسے ہی پڑے ہیں، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو ان 5 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر 3 چیزیں ہیں تو 3 چیزوں کو جوڑیں گے۔ اگر آپ کے پاس کیش ہے، سونا چاندی نہیں ہے، یا ان 5 چیزوں میں سے ملا کر ٹوٹل کی مالیت دیکھیں گے، اگر سب ملا کر اتنا ہو گیا کہ جو نصاب تک پہنچتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ نصاب اس کو کہتے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے 2 یا 3 چیزیں یا کیش ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جائے تو آپ صاحب نصاب کہلائیں گے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آپ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر عاقل بالغ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہوگی۔ نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ جو مجنون یا جس کے پاس عقل نہیں، اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اور وہ عاقل یعنی عقل مند ہونا چاہیے، مرد و بالغ ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، صاحب نصاب ہونا چاہیے، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ صاحب نصاب کوئی مرد ہو یا عورت، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج، 12 ذی الحج، یہ 3 دن قربانی کے ہوتے ہیں۔ اگر پہلے آپ صاحب نصاب نہیں تھے، اتنے رقم نہیں تھے جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے، جیسے ہی عید الاضحیٰ کے پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہو گئے اور آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بکرا، دمبا یا بکری خریدیں۔ آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں،
جب آپ صاحب نصاب ہونے کے لیے اپنی چیزیں یا رقم کو اکٹھا کریں گے اور ٹوٹل رقم میں سے آپ نے جو قرضہ ادا کرنا ہے اس کو مائنس کریں، بجلی کا بل یا یوٹیلیٹی بلز کوئی بھی بل ہو یہ ادا کرنا ہے یا جس قسم کی بھی آپ نے قرض ادا کرنے ہیں ان سب کو ٹوٹل رقم میں سے مائنس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے رقم بچ رہے ہیں۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک پہنچتی ہے تو اس صورت میں آپ پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر وہ رقم صاحب نصاب ہونے تک نہیں پہنچی تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی کرنا ایک عبادت ہے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، قربانی کرتے وقت خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا لیکن اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جتنے جانوروں کے جسم پر بال ہوتے ہیں اتنے اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ قربانی ایک بہت زیادہ عظیم الشان عبادت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل بھی پسند نہیں جتنا اللہ جل شانہ کو قربانی کرنا پسند ہے، اس لیے جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں انہیں قربانی کرنی چاہیے۔ عموماً ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سال اپنے والد کے لیے قربانی کرا دے، پھر اگلے سال والدہ کے لیے کرا دے یا بیوی کے لیے کرا دے۔ جس طرح سے نماز ایک عبادت ہے جو فرض ہے ہم پڑھتے ہیں، امی کے اوپر فرض ہے تو امی پڑھیں گے، اگر والد صاحب کے اوپر فرض ہے تو والد پڑھیں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آج میں نماز پڑھ لوں کل امی پڑھے پرسوں ابو پڑھے۔ اسی طرح سے قربانی آپ کے اوپر واجب ہے تو آپ کو کرنی ہوگی، والد صاحب پر واجب ہے تو والد صاحب کو کرنی ہوگی، امی کے اوپر واجب ہو تو امی کو کرنی ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر میں 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے اور ایک فرد قربانی کر دے تو یہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ گھر میں جتنی لوگوں پر قربانی واجب ہوگی اتنی لوگوں کو قربانی کرنا ہوگی۔ اگر بیوی پر قربانی واجب ہے تو شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ آپ کسی کو بھی اپنی قربانی کا وکیل بنا سکتے ہیں، جیسا کہ کسی شخص نے کسی دوست کو حصے کے پیسے دیے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی کر لینا۔ جب دوست نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ہو گئی۔ جب تم میں سے کسی کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحج کا چاند دیکھنے اس کے بعد اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا درست نہیں، چونکہ یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ اس واسطے اس عمل کو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قربانی کرنے والے آدمی اپنے ناخن اور بال اس وقت تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہ کرے۔ مخصوص جانوروں کو مخصوص دنوں میں یعنی 10ویں ذی الحج تک اور ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بہتر یہی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقیراں کو، دوسرا حصہ دوستوں احباب و قارب کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ گوشت کا پیر مشرک، ہندو، بنگی اور بے دین مرتد کو نہ دے، اور گوشت وغیرہ کسائی کو اجرت کے عوض نہیں دے سکتے۔